بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پودا جسے پتھر چاٹ کہتے ہیں، یہ پودا پنجاب میں عام اگتا ہے مگر پنساری سے بھی مل جاتا ہے۔ اس کے پتے توڑ لیں اور 3 یا 4 پتے روزانہ کھاتے رہیں۔ پتھری ختم کرنے کے لیے یہ سب سے اکثر علاج ہے۔ جگر، مثانے کی گرمی، دل و دماغ کی حدت، خواتین اور مردوں کی پوشیدہ بیماریوں، ہاتھ پاؤں کی جلن، معدے کی تیزابیت اور اعصابی طاقت کے لیے یہ کھجور کا شربت حیرت انگیز چیز ہے۔ پکی ہوئی 3 نرم کھجوریں لے کر رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں۔ صبح ان کھجوروں کو اسی پانی میں اچھی طرح ہاتھوں سے مل لیں کہ کھجوروں کے ریشے پانی میں حل ہو جائیں۔ پھر گٹھلیاں نکال دیں۔ مشروب تیار ہے۔ اس کو چسکی چسکی کر کے پی لیں۔ صبح نہار منہ استعمال کریں۔ چاہے تو دن میں 2 بار صبح شام بھی بنا کر پی سکتے ہیں۔ نوٹ: روزانہ تازہ بنا کر استعمال کریں کیونکہ 12 گھنٹوں کے بعد اس میں خمیر پیدا ہو جاتا ہے اور یہ استعمال کے قابل نہیں رہتا ہے۔ ناظرین، گاجر کو چبا کر کھانا معدے کے السر، بد ہضمی، مسوڑھوں سے خون بہنے میں مفید اور خون میں اضافے کا سبب ہے۔ ہرر کی دال گرمی کا اثر دور کرتی ہے۔ اڑو کی دال کھانے سے گوشت بڑھتا ہے۔ مونگ کی دال بخار کے دوران آرام پہنچاتی ہے۔ مسور کی دال پیٹ کی بیماری میں فائدہ کرتی ہے۔ دال چنا خون کی روانی کو نارمل رکھتی ہے۔ پیاز کا 1 حصہ شہد 2 حصہ میں ملا کر جب قوام بن جائے تو روزانہ 9 ملی لیٹر کھائیں۔ لذت جمع کو دوبارہ کرنے کے لیے دار چینی چبا کر اس کا لعاب جمع سے قبل سپاری پر لگائیں۔ سونف 3 حصے، دار فلفل 1 حصہ باریک پیس کر شہد میں ملا کر 5 گرام روزانہ دیں۔ ضعف بال میں مفید ہے۔ گائے کا تازہ گھی اور شہد ہم وزن جوش دے کر صاف کر کے رکھ لیں اور 10 گرام روزانہ کھائیں۔ بے پناہ طاقت پیدا کرتا ہے۔ پیاز کو اگر فرائی کرنے سے پہلے دودھ میں ڈبو لیا جائے تو وہ خستہ ہو جاتا ہے۔ کپڑے پر اگر گھی کا داغ لگ جائے تو اس حصہ پر نمک اور لیموں ملا کر رگڑیں اور پھر صابن سے دھو لیں۔ انشاءاللہ گھی کا داغ اتر جائے گا۔ بسکٹ کو اگر زیادہ عرصے تک تازہ اور خستہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو پولی تھین کے بیگ میں بند کر کے فریج میں رکھ دیں۔ بسکٹ زیادہ دیر تک تر و تازہ رہیں گے۔ اگر کھانا پکاتے وقت ایک موم بتی جلا کر پاس رکھ لیں تو کھانے کی بو صرف کچن تک محدود رہتی ہے۔ کریلے کو اگر لمبائی کے رخ کاٹیں گے تو اس کی کڑواہٹ بہت کم ہوگی۔ نزلہ، زکام دور کرنے کے لیے چنے بھٹی میں گرم گرم بھنوا کر سونگھیں اور پھر اس کی پوٹلی بنا کر پیشانی کو سینکیں۔ اس سے نزلہ کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز سبسکرائب۔